الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه و اولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الاتقياء والاصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي العظيم الصلوات میں نے سورہ تکاثر کا انتخاب کیا، اس کی مختصر سی تفسیر پیش کروں گا، اور میں جانتا ہوں اس وقت لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں اور جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، تو مجھے پوری طرح سے احساس ہے، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما لیجیے گا جو پیش کروں گا۔ سورہ تکاثر، کثرت سے تکاثر ہے، تو قرآن کریم نے دو کثرتوں کا ذکر کیا ہے۔ کثرت یعنی زیادتی، بہت زیادہ ہونا کسی چیز کا۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا۔ مولانا ابو العلا مودودی کی تفہیم القرآن جو جماعت اسلامی کے بانی ہیں، میں وہاں سے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں الہاکم جو ہے یہ لحظ سے ہے، غفلت، اور وہ کہتے ہیں تین طرح کے تقابل ہیں۔ میں حوالے دے کے بات کر رہا ہوں اس لیے بڑی ذمہ داری سے۔ تو تین کثرتوں نے ہلاک کیا۔ کتنی؟ تین کثرتوں نے ہلاک کر دیا۔ زیادتی جو ہے ہلاک کر دیتی ہے۔ قرآن کریم نے، میں بہت تیزی سے چلوں گا، قرآن کریم نے صرف دو ہی کثرتیں پیش کی ہیں۔ کثرتیں دو طرح کی پیش کی ہیں، ایک سورہ تکاثر میں، دوسری سورہ کوثر میں۔ ممنون ہوں آپ کی محبتوں میں کہ میرے الفاظ کو آپ ضائع نہیں ہونے دے رہے، بہت تیزی سے آگے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، میں بھی تیزی سے آگے بڑھوں گا۔ تو اب دو کثرتیں ہیں، ایک میں اللہ فرما رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبروں تک چلے جاؤ گے، کثرت تمہیں ہلاک کر دے گی۔
ایک ایسی کثرت ہے ہلاک کر دے گی. کچھ لوگ دولت کی کثرت چاہتے ہیں, کچھ لوگ عہدے کی, منصب کی, کرسی کی کثرت چاہتے ہیں. حکومت دے دو پھر بھی قائل نہیں ہوں گے. مجمع سارا نہیں ہے, انہیں حکومت بھی دے دو تب بھی قائل نہیں ہوں گے, اور چاہیے. حکومت مل گئی اب چپ ہو کے بیٹھ جائے گا, نہیں اور چاہیے. یہ حکومت کافی نہیں ہے, مجھے پہاڑ بھی چاہیے, باغ بھی چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں نا زندہ نگل. تو یہ کثرت انسان کو, زیادتی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. اگر دنیا کی خاطر ہو تو یہ کثرت و زیادتی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. تو کچھ حکومت چاہتے ہیں, کرسی چاہتے ہیں, منصب چاہتے ہیں. جتنی حکومت مل جائے کافی نہیں ہوتی ان کے لیے, وہ اور چاہتے ہیں. کچھ دنیا کی شہرت چاہتے ہیں, جتنی مل جائے کافی نہیں ہوتی. کچھ دولت چاہتے ہیں, غنی بننا چاہتے ہیں. مجمع رہے گا میرے ساتھ. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. بتانے کے نام کثرت انسان کو ہلاک کر دیتی. کبھی بھی کثرت کے پیچھے نہ جائیے گا. آئیے ذرا میں اس کو اور مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں. تو دو طرح کی کثرتیں اللہ نے قرآن کریم میں پیش کی ہیں. دوسری کو پیش کرنے سے پہلے پہلی کو دوبارہ سن لیجئے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون, ان قریب جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون, پھر تم ان قریب جان جاؤ گے. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم, اگر تم یقین کا علم رکھتے ہوتے تو تم جہنم یعنی جہنم کا نظارہ کر لیتے. یقین کی علامت یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھے بھی جہنم نظر آتی ہے, جنت نظر آتی ہے. ابھی بھی اگر سارے مجمع کی توجہ نہ ہو تو میں آگے بڑھ جاؤں گا. جس کے پاس یقین ہو وہ زمین پہ بیٹھ کے جنت و دوزخ کا نظارہ کرتا ہے, دیکھ کے بتا دیتا ہے کون کون جنتی, کون کون. بھائی یہ آخر جملے سن لیجئے گا. تو اب یہ کثرت کو مجھے پیش کرنا ہے. تو آخر میں اللہ فرماتا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. آخری آیت 8ویں آیت کو سن لیجئے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, لام تاکید نون تاکید. اہل علم بیٹھے. تو اب یہاں دو تاکیدیں. اللہ نے نہیں فرمایا کہ تسألون, تم سے سوال کیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے لَتُسْأَلُنَّ, تم سے ضرور ضرور سوال کیا جائے گا. تم سے ضرور ضرور سوال کیا جائے گا. یومئذ, اس دن. عن النعیم, نعمت سے متعلق نہیں, بہت بڑی نعمت سے متعلق. ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث پیش کر دوں اگر تو صادق اہل محمد علیہ السلام سے سوال کیا گیا.
مولا یہ اس دن کس چیز سے متعلق سوال کیا جائے گا؟ تو تفسیر صافی میں فیض کاشانی مرحوم نے لکھا کہ جیسے ہی مولا سے سوال کیا گیا اس دن ضرور سوال کیا جائے گا. مولا کس چیز کا سوال ہوگا؟ تو مولا جانتے ہیں نا جو تاریخ کے اوراق کے پار دیکھے وہ امام ہے. امام نے فوراً سوال کیا کہ بھئی میری بات تو چلی جائے گی, یہ جو اس زمانے میں لوگ کہہ رہے ہیں وہ بات بھی تاریخ میں چلی جائے. تو آپ نے فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں, کس چیز کا سوال ہوگا؟ کہا مولا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کھانے پینے کا سوال ضرور کرے گا. کس چیز کا؟ کھانے پینے کا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا, امام نے کہا کہ اگر کوئی سخی گھر پہ دعوت دے اور دروازے پہ کھڑا ہو جائے, بتاؤ کیا کیا کھایا ہے میرے گھر؟ تو سوال کرنے والے نے عرض کی کہ مولا پھر آپ سخی کیوں کہہ رہے ہیں؟ توجہ رحمت میں کی میرے ساتھ. مولا پھر آپ سخی کیوں کہہ رہے ہیں اسے؟ اگر سخی کھلائے اور حساب مانگے تو سخی نہیں رہتا. اور وہ اللہ جو سخاوت عطا کرنے والا ہو, اگر کھلا پلا کے حساب مانگے کیا دنیا میں کھا کے آئے ہو؟ وہ سخی الاسقیاء. پھر مولا کس چیز کا سوال ہوگا؟ کہ ہماری اور ہمارے دادا علی کی ولایت کا. توجہ کرتے رہیں گے. میں ابھی تک نتیجہ نہیں دے پایا ہوں. میں نے کہا کثرت ہلاک کرے گی. میں موضوع سے نہیں ہٹاؤں, مجھے معلوم ہے مجھے جناب سیدہ سے متعلق پیش کرنا. مجمع میرے ساتھ رہے گا. تو کثرت ہلاک کر دیتی ہے, کثرت زیادتی ہلاک کر دیتی ہے. لیکن اس صورت میں جب زیادتی کسی بھی چیز کی کثرت اللہ سے اور محمد و آل محمد سے دور کر دے, نہیں پہنچا سکا. دولت کی کثرت, شہرت کی کثرت, حکمرانی کی کثرت اگر اللہ سے محمد و آل محمد سے دور کرے تو ہلاک کرتی ہے, قریب کرے تو کوثر بناتی ہے. اب میری بات پہنچ گئی. تو عزیزان گرامی, میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا, وہ ہمارے علماء میں سے نہیں ہے, مولانا ابو العلا مودودی. دوسرا حوالہ بھی سن لیجئے, امام فخر الدین رازی ہمارے علماء میں سے نہیں ہے, بہت بڑے مفسر, سب سے بڑے مفسروں میں سے مانے جاتے ہیں فخر الدین رازی. ان کی ہے تفسیر کبیر, 30 جلدوں میں تفسیر ہے عربی میں, 30 جلدوں میں. انہوں نے سورہ کوثر کی تفسیر لکھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. وہ کہتے ہیں کوثر کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کوثر ہے خیر کثیر. کثیر یعنی کثرت سے خیر. کثرت سے خیر کا نام ہے کوثر. تکاثر بھی کثرت, کوثر بھی کثرت. کچھ تکاثر والے ہیں, اب پہنچ گیا. یقین مانے مسلسل مجالس پڑھ رہا ہوں پچھلے 10 روز سے. میں پورے سال ہی مجالس پڑھتا ہوں, لیکن یہ کراچی میں پاکستان میں آپ لوگ اتنا چکھوا لیتے ہیں کہ پھر پورے سال جو ہے پورا مہینہ گلا. توجہ رہے گی آپ کی. 2 کثرتیں ہیں, ایک ہے تکاثر والی, ایک ہے کوثر والی.
میں نے دونوں حوالے اپنے نہیں دی تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھی اپنے حوالے دے دے کے مجلس پڑھ کے چلے گئے، شیعہ حوالے دے کے، یہ ہمارے حوالے نہیں۔ تو امام ابو العلا بھائی مولانا ابو العلا مودودی نے بھی لکھا کثرت ہے، اور یہاں فخر الدین رازی نے بھی لکھا کثرت ہے۔ کوثر کثرت کا نام ہے، کثرت کا۔ دشمن کہہ رہا تھا آپ ابتر ہیں، اللہ نے کہا میرے حبیب ایک ہی بیٹی دوں گا۔ اتنی نسل ہوگی وہ بھی خیر کثیر۔ تو آئیے ذرا جانے کے لانے، تو میں چند ایک اور مثالیں بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں 20 منٹ بول چکا ہوں لیکن مجھے مکمل کرنا ہے، ساتھ ساتھ رہیے گا۔ تو اب کثرت ہلاک بھی کر دیتی ہے لیکن ہر کثرت ہلاک نہیں کرتی۔ میں چند مثالیں دوں گا، اشاروں سے آگے بڑھ جائیے گا، زیادہ مت کہلوائیے گا۔ عزیزان گرامی، مکے میں پیسے والے بہت تھے، بڑے بڑے پیسے والے لوگ تھے، نہیں تھا سارے مجمع کی توجہ، مکہ بھرا ہوا تھا پیسے والوں سے، جن کے پاس سونا بھی تھا، چاندی بھی تھی، سکے بھی تھے، لیکن اللہ نے نظر دوڑائی تو اللہ کی نظر رکی حضرت خدیجہ پہ۔ توجہ فرما رہے ہیں بھائی، دولت بہت سو کے پاس سے، میں نے نام کسی کا نہیں لیا، بھائی مکے والوں کا بھی نام نہیں لے سکتے کیا؟ کوئی عتبہ تھا، کوئی شیبہ تھا، کوئی ابو جہل تھا، پیسے والوں میں ابو لہب تھا، ابو سفیان تھا، لیکن اللہ کی نظریں رکی تو حضرت خدیجہ پہ۔ اللہ نے کہا میرے حبیب ان میں سے کسی کی دولت نہیں چاہیے۔ نہ جانے کتنے خلوص سے جناب خدیجہ نے دولت لٹائی۔ اللہ نے کہا وہ سارے تکاثر والے خدیجہ کوثر توجہ فرمائیے نا نگران، ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ عزیزان گرامی، جناب خدیجہ کے پاس دولت، ملیکۃ العرب، ملیکۃ العرب ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، سب کی دولت دنیا میں دھری رہ گئے، جناب خدیجہ کی دولت کے عوض اللہ نے جنت میں محل بنا دیا۔ ہے نا ذہن میں میرے بھائی کہ سرور کائنات معراج پہ گئے، کہ جبرائیل یہ میرے محل کے ساتھ کس کا محل بنا دیا؟ نہیں یہ مجمع، کہ جب آئے تھے تو 14 کے محل ساتھ تھے، اب جب دوبارہ گئے تو دیکھا ایک اور محل۔ پیغمبر سے پوچھا صحابہ کرام نے، رضوان اللہ علیہم نے کہا یا رسول اللہ کیسا محل تھا؟ کہا نہ زمین پہ رکھا تھا نہ آسمان سے معلق تھا، ہوا میں تھا، موتیوں کا بنا تھا۔ موتی پھل کہتے ہیں نا، انگریزی میں کہتے تو کہا موتیوں کا بنا ہو۔ کہا یا رسول اللہ کیسا تھا؟ کہا بھئی تھا خوبصورت۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ نے خدیجہ کا محل آپ کے محل کے ساتھ بنا دیا۔ اب سمجھ میں آیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ دولت کثرت سے تھی جناب خدیجہ کے پاس، لیکن وہ ہیں کوثر والے۔ اب تفصیل میں نہیں جا سکتا، مجھے بتایا کہ مغرب کا وقت قریب ہے، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو جانے کہ نامی دولت بہت سو کے پاس تھی، لیکن دولت اللہ کو پسند آئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سلام اللہ علیہا کی۔ اللہ نے کہا سب کی دولت ایک طرف، یہ جو دولت خدیجہ نے خرچ کی ہے یہ ہمیں پسند ہے، باقی سب کی دولت منہ پہ مار دی جائے گی۔ میں اس سے زیادہ کھول کے نہیں پڑھ سکتا۔
عہدے دار بہت تھے، کرسی والے بہت تھے، مکہ سرداروں سے بھرا ہوا تھا. سارے سرداروں کو دیکھ کے اللہ کی نظر رکی تو حضرت ابو طالب پہ حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ پہ نظر رکی. کہا ہے میرے حبیب کسی کی سرداری مجھے پسند نہیں، سردار ہے تو ایک ہے، وہ اپنی سرداری آپ پہ قربان کرے، میں اس کے بدلے میں اسے علی دے دوں گا. اب قیامت تک جو بھی لکھے گا علی تو لکھے گا ابن ابی طالب. اللہ نے گرامی، اور بہت سی کثرتیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور بہت سی انسان کو شفاعت دلواتی ہے. تفسیر مجمع البیان مرحوم علامہ طبرسی ہمارے بہت بڑے جید عالم گزرے، شیخ طوسی نے التبیان فی تفسیر القرآن لکھی تھی، انہوں نے 300 سال بعد اسی کو دوبارہ لکھا، نئے انداز سے، نئے اسلوب سے، اب سے 700 برس پہلے. توجہ ہے مجمع کی؟ میرا گلا تنگ تو نہیں کر رہا، میں وقت کے اندر مکمل کروں گا، میرا آپ سے وعدہ. بھائیان گرامی، انہوں نے تفسیر کو دوبارہ لکھا، مجمع البیان، اہل بیت کے پورے کے پورے نظریات کو 10 جلدوں کے اندر تفسیر مجمع البیان میں لکھا، اور ان 10 جلدوں کے اندر انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے لکھا. اور جب یہاں آئے ہیں اس مقام پہ، کوئی مسئلہ نہیں، ضرورت نہیں میں گزارا کروں، رہنے دیں، مائک کو بھی تنگ کرے گا، اور میرا بھی گلا بھی خراب ہے، اور اس کے بھی شاید جب انسان کو، میں جب مجلس پڑھتا ہوں تو پورا زور لگا کے، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں شاید سردیوں میں مجھے ایسا ہی حال ہوتا ہے، چاہے گرمی ہو سردی ہو، آرام سے بھی بول سکتا ہوں، آرام سے بھی بول سکتا ہوں، لیکن جانتا ہوں جن کا ذکر کر رہا ہوں ان کا ذکر کرتے میں حرارت آنی چاہیے. گرامی، آپ کی خدمتوں میں عرض ہے، اور یہ جناب مجمع البیان کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام مجمع ہے نا میرے ساتھ. فیضان گرامی، یہ تمام کی تمام تفاسیر کے حوالے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میرے نوجوان آشنا ہوں اور یقین کے ساتھ اٹھیں، با ایمان اپنے ایمان کے اندر ایمان کی کثرت محسوس کریں. یہ دنیا کی چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں. اب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صادق آل محمد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ روز قیامت اگر مشرق سے لے کے مغرب تک لوگ کھڑے ہوں گے انتظار میں کہ شفاعت مل جائے، تو حضرت ابو طالب و حضرت خدیجہ تشریف لائیں گے، سب کی شفاعت کر دیں گے، پھر بھی ان کا حق شفاعت ختم نہیں ہوگا. ان کا حق شفاعت ختم نہیں ہوگا. اللہ جتنا انہیں حق دے گا، کیوں دے گا؟ انہوں نے جو کچھ تھا راہ خدا میں دے دیا. اللہ کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. میں ذرا ایک حدیث کو مکمل کر دوں، کوکب دری میں ہے، حنفی بزرگ ہیں، انہوں نے اس کا بہت ہی خوبصورت انداز سے فضائل اہل بیت کو جمع کیا. اگر اس کو میں مکمل کر دوں تو سمجھتا ہوں کہ پھر آج کی مجلس ہو گئی. سن لیجئے گا، کوکب دری حنفی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. انہوں نے بھی صادق آل محمد سے روایت کو نقل کیا، فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا محسن اسلام دو ہیں، حضرت خدیجہ، حضرت ابو طالب. انہوں نے ساری، حضرت خدیجہ نے ساری دولت قربان کر دی، حضرت ابو طالب نے اپنی سرداری کا کچھ نہیں چاہیے. جب مکے والوں نے کہا نا ہم حقہ پانی بند کر رہے ہیں مسلمانوں کے نبی کا، رسول اسلام کا بائیکاٹ کر دیا. حقہ پانی بند کرنا ہی کہتے ہیں نا آپ کی زبان، انگریزی میں کہتے ہیں بائیکاٹ کرنا. بائیکاٹ کر دیا، کبھی ان کو شیب ابی طالب میں بھیج دو، کوئی ان سے رشتہ نہ رکھے، رسم نہ رکھے، لین دین نہ رکھے، تجارت نہ کرے، کچھ نہیں.
جب پیغمبر جانے لگے تو جناب ابو طالب نے کہا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. پیغمبر نے فرمایا چچا جان پابندی مجھ پہ ہے آپ پہ نہیں. کہا جہاں محمد وہاں ابو طالب. توجہ. جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے جہاں آپ رہیں گے وہاں میں رہوں گا. تو قیامت کے دن پیغمبر کہیں گے نا جہاں میں رہوں گا وہاں آپ. اے چچا جان جہاں میں رہوں گا وہاں آپ. دنیا میں آپ نے اتنی قربانیاں دی. جناب خدیجہ الکبریٰ نے کہا میں آپ کے ساتھ رہوں گی. جناب امیر نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا. صرف ایک رسول خدا کا حقہ پانی بند کیا تھا مکے والوں نے, لیکن ان کے ساتھ سارے رشتے گئے. جب یہ گئے تو پھر اور بھی جا سکتے تھے. میں نے نام نہیں لیا. نہیں دیکھیں محبت کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے, محبت کے دعوے کو نبھانا بڑا مشکل ہے. میں آپ کو چاہنے والے ہیں یا رسول اللہ, ہم آپ کے عاشق ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں. بس سارے کے سارے مسلمان نعرے لگا رہے ہیں, میں بھی کہتا ہوں غلام ہیں غلام ہیں. ایسا ہی ہے, غلام ہیں رسول کے غلام ہیں. ساری امت غلام ہے, سارے تابعین غلام ہیں, سارے صحابہ غلام ہیں. یعنی پیغمبر مولا, ساری امت غلام, پیغمبر مولا. پیغمبر خود کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا. آپ سلامت ہے سب لوگ. بھائی مختصر کر رہا ہوں جتنا ہو سکتا ہے مختصر کر رہا ہوں. اللہ گرامی تو اب جناب ابو طالب نے قربانی دی. میں نے کہا تھا کوکب دری کی روایت کو مکمل کروں گا. آپ کے ذہنوں میں ہے نا میں کہا تھا, مجھے یاد ہے آپ کو پہنچا دوں. تو حنفی بزرگ نے اپنے بڑے خوبصورت انداز سے امام شیشم علیہ السلام کی حدیث کو نقل فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ نے سورہ رحمان میں جنت کا نظارہ پیش کیا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ محسن اسلام ہے دو ہستیاں, حضرت ابو طالب, حضرت خدیجہ. تو اب اللہ نے کہا آپ دونوں نے میرے دین پہ احسان کیا, میں بدلہ دوں گا. انسان تو احسان فراموش ہو سکتا ہے, وہ خالق ہے جو اس کے دین کے کام آئے. خیرات بھی کرے وہ ادھار نہیں رکھتا, وہ ادھار نہیں رکھتا. تم نے میرے دین کی خاطر خرچ کیا, میں عطا کروں گا. آپ راہ خدا میں خرچ کیجئے, کئی گنا ہو کے واپس ملے گا. اللہ نے گرامی تو انہوں نے سب کچھ لوٹا دیا. اللہ نے کہا جزاء الاحسان الا الاحسان. آئیے ذرا میں آپ کو بدلا دوں. اے ابو طالب, میرے انمول خزانے میں جو سب سے انمول مرد ہے وہ ہے علی. میں نے اپنا علی آپ کو دیا. اے خدیجہ, جو میرے خزانے میں سب سے انمول بی بی ہے وہ ہے فاطمہ. میں نے اپنی فاطمہ آپ کو دی. اگلی آیات پڑھیے, اس میں ہے مرج البحرین یلتقیان,
بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اب امام صادق فرماتے ہیں دو سمندر جو کبھی ختم نہ ہو علی و فاطمہ ہیں، ان کے درمیان برزخ رسول خدا ہے. اللہ فرماتا ہے ان دو سمندروں سے تمہیں دو موتی ملیں گے، ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ. جو سبز ہے وہ حسن ہے، جو سرخ ہے وہ حسین ہے. جو فرمانے ہیں میرے سینے میں طاقت نہیں، لیکن پھر بھی جتنا میں زور لگا سکتا تھا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. عزیزان گرامی، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے اللہ قرآن میں قصیدے پڑھ رہا ہے. انہوں نے سب کچھ راہ خدا میں دے دیا. اور پھر سورہ حل عطا میں اللہ فرماتا ہے، یہ بار بار کہتے ہیں وما یشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے لیے جو اللہ چاہتا ہے. اپنی کوئی منشا نہیں کا، جو تیری مرضی ہے وہ ہماری. تو اب آخرت میں اللہ کہے گا نا پھر جو تمہاری مرضی ہے وہ میری نہیں. ہے مجمع دنیا میں یہ کہتے رہے جو تو چاہے گا وہ ہم چاہیں گے. آخرت میں اللہ کہے گا اب جو تم چاہو گے وہ میں چاہوں گا. تو پھر یہ پلٹ کے کہیں گے ہم تو انہی کو چاہتے ہیں جو ہمیں چاہتے تھے. اسے کہتے ہیں شفاعت. یہ ہم اتنا زیادہ ان کا کیوں دم بھرتے ہیں؟ سوتے ہوئے علی علی، جاگے تو علی علی. یہ اپنی پوری زندگی میں کیوں محمد و آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں؟ ہم گر رہے ہوں تو انہیں یاد کرتے ہیں، گھر میں بچے کی شادی ہو تو ان کا تذکرہ. ایسا ہی ہے نا، خدا نہ کرے فوت کی ہو تو ان کا تذکرہ. ہم اپنوں کو یاد کر کے اتنا نہیں روتے. مجلس برپا کرتے ہیں آل محمد کی. بزرگ جائے تو آل محمد کے کسی بزرگ کا تذکرہ، جوان جائے تو جوان کا تذکرہ، بچہ جائے تو بچوں کا تذکرہ. کیوں؟ انہوں نے اپنی ہر چیز میں ہمیں یاد کیا. اٹھا کے دیکھ لیجیے، حج سے قصہ ہو، مولا امیر علیہ السلام کیا یا رسول اللہ ہماری اس حدیث کو اگر ہمارے کچھ ماننے والے ہمارے شیعہ ذکر کریں ان کے لیے کیا ہے؟ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةَ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَّا أَن يَتَفَرَّقُوا. تفصیل ہے نا، انہیں ملائکہ اپنے احاطے میں لے لیں گے، ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے جب تک وہ چلے نہ جائیں. اپنے تمام فضائل میں انہوں نے آپ کو یاد کیا. ہم جنت میں جائیں گے کہ ہمارے شیعوں کا کیا ہوگا؟ رسول خدا نے فرمایا آپ کو شفاعت کا حق ملے گا. اہل بیت علیہ السلام اتنے کریم ہیں، انہیں ضرورت نہیں ہماری، انہیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے. وہ دنیا میں اپنے لیے نہیں بھیجے گئے. میرے بڑے بڑے جیت اساتذہ ہمیں مقدس میں کہتے تھے خبردار وہ ہمارے لیے آئے ہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنے کریم ہیں اپنا نہیں سوچتے. ہے نا روایت کہ مولا امیر علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، مدینے والوں نے مزدوری بند کر دی. علی کو مزدوری نہ دینا، ہم نے سارے باغ چھین لی. صرف باغ فتح نہیں تھا، پڑھتے صرف باغ فتح کا. باغ فتح کے نام سیدہ کا مولا کے باغ کہاں گئے؟ مولا کے سارے باغ چھین لیے. یہی ہوتا ہے اپوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے. علی سر نہ اٹھا سکیں، سب کچھ چھین لو. پھر مدینے والوں سے کہا کوئی مزدوری نہ دے علی کو. مدینے سے باہر جا کے یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے، اس لیے کہ مدینے والے کا یہ بھوکے مر جائیں. تو مولا امیر علیہ السلام گھر آ رہے ہیں دوپہر کے وقت، اور دیکھا جناب مقداد باہر ہے. مقداد اس دوپہر کی گرمی میں باہر پھر رہے. کوئی مولا سے پوچھنے والا نہیں، مولا آپ بھی تو باہر ہیں. مولا گھر میں بچوں کا فاقہ تھا، برداشت نہیں ہو رہا تھا، میں باہر نکل آیا جب بچے رو رہے تھے. کہا مقداد یہ کھانا بچوں کو کھلا دیں. کہا مولا میں جانتا ہوں آپ کے گھر میں بھی فاقہ ہے. بنت رسالت کا نہیں، فاطمہ برداشت نہیں کریں گی مقداد بھوکا رہے.
یہ کریم ہے. میری بات پہنچ رہی ہے؟ ان کے یہاں تو اگر دشمن بھی آ گیا تو انہوں نے خالی ہاتھ نہیں لگا. بہت زیادہ زحمت نہ دوں. توجہ ہے میرے ساتھ حضرات کرام. بس بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا. کیسے ایام ہیں، کیسے دن ہیں، اور یہ ایام جناب سیدہ سے منسوب ہے. اگر کسی کی ماں نے ساری دولت مسلمانوں پہ قربان کر دی ہو اور پھر وصیت کی ہو، او مسلمانوں میری بیٹی کو نہ رلانا. دنیا تو ایسی ہے. اگر کوئی انسان بہت قلیل مقدار میں بھی غیرت رکھتا ہو تو یاد رکھتا ہے ان کے بزرگوں نے احسان کیا تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے احسانات ہیں. آئیے گا ذرا میرے ساتھ چلیے گا. جتنی لائٹ ہے رہنے دیں تاکہ لوگ دیکھ سکے. بس آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. میں جناب خدیجہ الکبریٰ کا آخری وقت ہے کہ یا رسول اللہ. کس کو بلایا؟ جناب سیدہ کو. 6 برس کی بیوی ہیں. آپ کے بابا کو کچھ وصیتیں کرنی ہیں. 6 یا 7 برس کی ہیں جناب سیدہ. جناب خدیجہ نے رسول خدا سے جو وصیت کی ڈائریکٹ نہیں کی، اپنی بیٹی کا سہارا لیا. کہ یا رسول اللہ میرے بعد شادی ضرور کیجیے گا، میری سیدہ کا خیال رکھیے گا. یہ وصیت رسول خدا کو نہیں ہے، امت کو ہے. میری بیٹی کو مت رلانا. اور پھر ایک مرتبہ کہا کہ میری بیٹی کی شادی علی سے کی. بھائی اپنی وصیتیں کی. اور پھر ایک مرتبہ کہا میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا. تو بعض بزرگ علماء نے فرمایا ہے کہ جناب رسول خدا نے 2 انگلیاں اٹھائیں. کہا خدیجہ دیکھ لیجئے کیا ہوگا. نہ جانے بی بی نے کیا دیکھا. کہا یا رسول اللہ میری بیٹی دربار میں کھڑی ہے. یہ آپ کے ممبر پہ علی نہیں کوئی اور ہے. میری بیٹی کھڑی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی میرے گلے میں طاقت نہیں. 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا. رونے میں بخل نہ کیجیے گا. آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. بانی مجلس نے بڑا اہتمام کیا. برخوردار نے کئی مرتبہ کہا میری نظر میں نے منت مانی ہے. لوگ کتنی عقیدت سے منتیں پوری کرتے ہیں. بیوی ہاتھ جوڑ کے پیش کروں. اس خانوادے کی یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجیے گا. میں اپنی صحت کے باوجود بھی آیا. میں پڑھ رہا ہوں. گزشتہ ہفتے اسپتال میں تھا، پھر بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کون ہے جناب سیدہ؟ میں 2 سال سے کراچی میں اس بات کو پڑھ رہا تھا. آج یہاں لاہور میں شاید پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک بہت بڑے خطیب ہیں، ذاکر ہیں، ایران کے بہت بزرگ ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مجلس پڑھ کے اترا تو لوگ ماتم کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن پھر بھی مجھے رونے کی آواز آتی ہے. ایک آدمی بیٹھا رو رہا ہے. ماتم ختم ہو گیا، زیارت ہونے لگی، پھر بھی آواز آ رہی ہے، وہ رو رہا. زیارت کے بعد دسترخوان بچھا دیا گیا، پھر بھی اس کے رونے کی آواز آتی رہی. وہ کہتے مجھ سے رہا نہیں گیا. میں فوراً اٹھا گیا جا کے دیکھوں کون ہے، کس مصائب کے جملے پہ اتنا رو رہا ہے. کہ میں آگے بڑھا. میں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ وہ زمین پہ بیٹھے تھے، اٹھ کے کہنے لگے آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. میں ہڈیوں کا ڈاکٹر. میری طرف دیکھیے. اس ڈاکٹر نے بہت بڑے عالم سے کہا اگر ہڈی ٹوٹ جائے نا تو جب تک جڑ نہ جائے جب بھی ہلاؤ درد ہوتا، لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائے
تو جب جب سانس لو درد محسوس ہوتا ہے. آپ نے ابھی پڑھا بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. میں یہ سوچ سوچ کے رو رہا ہوں. 2.5-3 مہینے ہر سانس پہ بی بی کو درد محسوس ہوتا ہوگا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آنکھیں بند کر کے ذرا میرے ساتھ نجف چلیے گا. اب سے 80-90 برس پہلے ایک بہت بڑے مرجع گزرے آقا اصفہانی کے نام سے، شیخ محمد حسین اصفہانی سے. کسی نے جا کے سوال کیا آقا ہمارے نجف کے ممبروں سے تمام علماء ذاکرین سب ایک روایت بار بار پڑھ رہے ہیں، یہ روایت صحیح ہے یا نہیں؟ آقا اصفہانی بیٹھ گئے کہ کیا روایت پڑھ رہے ہیں ممبروں سے؟ کہ سب ایک ہی روایت بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں. سب کہتے ہیں بی بی جب دروازہ گرا نا اس کے بعد کروٹ نہیں لے سکتی تھی. بی بی الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے سکتی تھی. جس نے سوال کیا ایک مرجع نے میرے لیے نقل کیا، کہا آغا نے سنا اور رونے لگے. پوچھا نہیں یہ روایت یوں نہیں ہے کہ بی بی الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے سکتی تھی. کہا آقا پھر روایت کیا ہے؟ کہا بی بی کروٹ ہی نہیں لے سکتی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کوئی غم نہ دیکھیں سوائے غم اہل بیت کے. میں ایک سوال کروں، آپ کے رونے پہ پابندی تو نہیں ہے؟ ہائے علی کی بیٹیاں جب روتی تھی شمر تازیانے مارتا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی رونے میں بخل نہ کیجئے گا، بس 5 سے 7 منٹ کی زحمت. پیش کروں روایت پڑھوں، برداشت کر پائیں گے؟ میں دیکھ رہا ہوں میرے بزرگ، میرے جوان، میرے بھائی، میرے بچے سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے مولا حسن اتنا کیوں روتے تھے. ایک اور جملہ سن لیجیے ہاتھ جوڑ کے میری طرف دیکھیے گا، سنیں گے. یہ نجف کے ایک بہت بڑے خطیب کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں میں مجلس پڑھتا تھا، مسائل مشہور تھے ان کے، کہ میں نے ایک رات خواب میں مولا حسن کی زیارت کی. مولا حسن نے کہا کیا بات ہے؟ تم سب اہل بیت کے افراد کے جب مسائل پڑھتے ہو تو ان کے سخت ترین مسائل پڑھتے ہو، لیکن میرے سب سے سخت مسائل نہیں پڑھتے. کہ میں نے ہاتھ باندھ کے خواب میں ہی عرض کی، کہا نہیں مولا میں آپ کے بھی سخت مسائل پڑھتا ہوں. کہ کون سے سخت مسائل پڑھتے ہو؟ کہ مولا میں آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں، ایک ہی تو امام ہے جن کو جب زہر دیا گیا ان کے کلیجے کے ٹکڑے باہر آ گئے. مولا نے فرمایا نہیں یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں. کہ مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، ایک ہی تو امام ہے جن کی زوجہ زہر دینے والی تھی. مولا نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں. کہ مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، ایک ہی تو امام ہے جن کا تابوت گھر سے گیا پھر گھر واپس آ گیا، اور جب واپس آیا تو کفن سفید نہیں سرخ تھا. مولا نے فرمایا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں. وہ کہتے ہیں مولا پھر میں نہیں جانتا آپ کا سب سے سخت مصائب کون سا ہے. مولا آپ خود بتائیے میں آپ کے رونے والوں کو سنا دوں گا. سنیں گے مولا حسن نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں اب جب میرے رونے والوں کے سامنے جانا تو کہنا حسن مجتبیٰ نے کہا ہے میرا سب سے سخت مصائب یہ ہے، مدینہ شہر تھا، شہر میں ایک گلی تھی، گلی میں دروازہ تھا، دروازے میں آگ لگی تھی، اور جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مکمل کروں یا نہ کروں؟ برداشت کریں گے؟ بلند آواز سے روتے رہیے. مولا حسن کو، مولا حسین کو ان کی مادر گرامی کا پرسا. اجرکم اللہ. مولا یہ تو آپ کی مادر گرامی کے مسائب ہیں. مولا نے فرمایا کہ اس میں میرے بھی مسائب ہیں. کہ جب چلتا ہوا دروازہ گرا
میری ماں نے دونوں ہاتھ رکھے، میں حسن مجتبیٰ دیکھ رہا تھا۔ بی بی نے کیا کہا؟ بس بھئی آخری جملے، جب دروازہ گرا نا، چلتا ہوا دروازہ، تو بی بی نے دروازے کو دونوں ہاتھوں سے روکا، آواز فضا الیکے، فضا جلدی آ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا امیر کے کانوں میں آواز آئی، مولا قرآن آغوش میں تھا، لکھ رہے تھے، فوراً قرآن کریم کو چوم کے رکھا، بہت تیزی سے حجرے سے باہر آیا، دروازہ گر چکا تھا۔ جو پہلا آدمی اندر آیا تھا نا، مولا نے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اٹھا کے زمین پہ پٹکا، اور ایک مرتبہ سینے پہ پاؤں رکھ کے کہا، اگر رسول خدا نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا، یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا، میں تجھے جان سے مار دیتا، فاطمہ میری ناموس ہے۔ اب انہیں پتا چل گیا علی تلوار نہیں اٹھائی، ایک نے آواز دی علی کو گرفتار کر لو، بس پہ میں نے تمام کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، دعا کی۔ میں نے چھوڑ دیے مسائل، نہیں پڑھے سارے مسائل۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، مغرب کا وقت قریب ہے۔ آقا بہجت سے کسی نے کہا، آقا مغرب کا جب وقت آتا نا میرا دل ڈوبنے لگتا۔ تو آقا نے کہا، کہیں تمہیں جناب سیدہ سے بہت زیادہ عقیدت نہیں ہے؟ کہا ہاں، میں بی بی کے مسائل بہت زیادہ سنتا ہوں۔ کہا مغرب کا وقت سیدہ کی شہادت کا وقت تھا۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگار، بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے، سننے والے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خاتون جنت کی عظمتوں کا واسطہ، ہم سب کو صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگار، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار، واسطہ جناب سیدہ کی عظمتوں کا ہمارے مولا اور آقا کو ہم سے خوشنود و راضی فرما۔ ہمیں ہمارے امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ بس میں 2 واسطے دوں گا، حاجات طلب کر لیجئے گا۔ پروردگارا، واسطہ اس ہاتھ کا جو پہلو پہ رہا کرتا تھا۔ پروردگارا، مجھے واسطہ اس ہاتھ کا، کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ بی بی کی مصائب کا واسطہ، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ، جنہوں نے جنت البقیع کو ڈھایا منہدم کیا، ان سب پہ لعنت فرما۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، سب ہاتھ بلند کریں۔ ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں، بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، اپنے اپنے ذہن میں کچھ مریضوں کو لائیے گا۔ ایک سوال کروں، کبھی مریضوں کے بھی بستر چھینے جاتے ہیں؟ شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا۔ پروردگارہ، ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما۔ اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ، جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو خالی نہ لوٹا۔ میں اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجیے گا۔ اگر کوئی بہت زیادہ پریشان حال ہے نا، ایک واسطہ دینے والا ہوں۔ میرے بڑے بڑے جید اساتذہ بہت سے دنیا میں نہیں ہیں، وہ کہتے تھے اگر مومن بہت زیادہ پریشان ہو نا، ان سے کہنا جناب سیدہ کا واسطہ
اللہ جناب سیدہ کا واسطہ رد نہیں کرتا. پروردگارا کسی کی دعا کو رد نہ فرما. پروردگارا ہر حاجت صاحب حاجت کی حاجت روا فرما. تجھے واسطہ جناب سیدہ کا اپنے دونوں بیٹوں سے محبت کا، اپنی بیٹیوں سے محبت کا پروردگار سب کی حاجات قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.